اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیا۔ آج اپنی آیت نمبر 10 اور 11 سورۃ الکہف کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 9 تک ہم پڑھ چکے تھے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ عجیب سمجھا کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو گروپوں کا ذکر کیا کہ وہ دو گروپ تھے یا دو جماعتیں تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتیں تھیں۔ تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ دو جماعتیں تھیں۔ تو کچھ کافی لوگ جو اس پہ ایگری ہیں کہ یہ ایک ہی جماعت تھی جو کہ کہف کے اندر گئی تھی۔ تو لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ دو گروہ تھے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب کہف جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی یا جنہوں نے اپنے آپ کو سپریٹ کیا غار کے اندر، تو ان کے اندر بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ تو کیسے پھر انہوں نے دو لوگوں نے ڈفرینٹ طرح کے کام کیے ہیں۔ تو ایک تو گروپ کچھ لوگ اس میں ایگری ہے کہ یہ 309 سال تک ادھر سوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ سوئے نہیں ہیں، کیونکہ سونے کا ذکر جو قرآن میں جو پڑھیں گے ہم واقعہ انشاءاللہ، تو اس میں سونے کا ذکر ایک دفعہ یہ آیا ہے، تو وہ بھی سونا ایسے ہے جیسے بندہ کو جو دوپہر کی نیند ہوتی ہے جس کو ہم کلولہ بولتے ہیں، کہ ایسا سونا کہ جس میں بندہ فیل کرے کہ جیسے جاگ ہی رہا ہے۔ تو اس طرح کا سونا تھا ان کا، الرٹ تھے وہ۔ تو بہرحال یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ یہ سوئے تھے اور ان کی سونے کی کیفیت کیا تھی اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا غار کے اندر۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے اندر۔ بات جو بھی تھا، اگر وہ سوئے بھی تھے تو یہ بھی اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ 100 سال کے لیے سلا دے، چاہے 300 سال کے لیے سلا دے، چاہے 1000 کے لیے سلا دے، 1000 سال کے لیے، تو اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ بالکل اللہ کے ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کے لیے یا 1000 سال کے لیے یا جتنی دیر کے لیے بھی ان کو موت دے دیں اور اس کے بعد ان کو زندہ کریں، یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، زمین و آسمان، یہ پورا جو آپ کو کچھ بھی نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ کسی کو سلا دینا یا کسی کو مار دینا پھر اس کو زندہ کرنا، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں سمجھنے قرآن نے جو واقعہ یہ نوٹ کیا جو ہمارے لیے، تو یہ مین مقصد کہ وہ کس مقصد کے لیے ادھر گئے اور انہوں نے کس چیز سے اپنے آپ کو بچایا، کس جو مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور کیا مشکل ان کو پیش آئی کہ انہوں نے پناہ لی۔ یہ مقصد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کا جو اصل مقصد کیا تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا۔ باقی یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جیسے جب واقعہ سٹارٹ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ مطلب یہ کوشچن مارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو مین جو مقصد جو ہم سمجھیں گے اس کے اندر کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ان کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے وہ جمع ہوئے، پھر اللہ نے ان کو کیسے سپورٹ کیا، تو یہ چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے۔ تو کل جو پہلے ہم آیت پڑھی تھی کہ جو اس میں اللہ فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ عجیب نشانیاں تھیں، عجیب تھا کہ انہوں نے جو پناہ لی، تو اس کا مطلب کہ یہ عجیب نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج پھر ہم جو پڑھا ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہے یہ 2 آیتوں میں، کہ وہ چند نوجوان تھے اور جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ تو یہ 2 گروپ تھے، ایک اصحاب کہف والرقیم، اور جو لکھا گیا ہو کسی جو چیز یا کہہ سکتے ہیں لکھنے والے تھے کچھ لوگ اس میں اصحاب کہف میں، جنہوں نے کہ وہ تختیوں کے اوپر لکھا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک گروپ اس میں وہ لکھنے کا کام کرتا رہا، دوسرا جو کوئی اور کام کرتا رہا، انقلابی کام۔ دونوں گروپوں نے کوئی انقلابی کام کیا ہے کہ وہ جو اس بادشاہ کے آگے انہوں نے سٹینڈ کیا۔ بھائی یہ آگے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی تھی۔
تو سب سے پہلے جو مین چیز جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذکر کیا، یہ جو نوجوانوں کا ذکر، یہ بار بار دو تین دفعہ یہ ورڈ رپیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جنہوں نے انقلاب جو لے کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا انقلاب تھا، وہ یہ نوجوان تھے. تو اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زندگی میں دنیا میں جو بھی بڑی بڑی تحریکیں یا جو بڑے بڑے جو نظام تبدیل ہوتے ہیں، اس میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ اور انکریج موٹیویٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ جو بھی انقلاب برپا ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک جب کامیاب ہوتی ہے تو اس میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو آپ نبی پاک کی دیکھ لیں، نبوت جو ہے وہ بالکل 40 سال کی ایج میں ان کو ملی ہے، اور اکثر جو نبیوں کو جو نبوت ہے وہ 40 سال کی ایج میں یا آس پاس ایج میں ملتی ہے. تو یہ ایک بھرپور ایج ہوتی ہے جس میں کہ آدمی کی جو باڈی بھی ایک اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا مائنڈ اور جو مینٹل لیول ہے وہ بھی ایک بالکل ایک اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ وہ لے سکتا ہے. اور اگر وہ سوچے تو وہ بہترین سوچ سکتا ہے. وہ اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اگر وہ چاہے، اگر اس کی جو سوچ کی ڈائریکشن ہے بالکل پازیٹیو ہو تو بہت اچھی خیالات اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو یہ، اور اس کی جو جسمانی طاقت ہوتی ہے وہ بھی بھرپور ہوتی ہے. اس میں وہ زیادہ دیر تک کام کر سکتا ہے، اور زیادہ مضبوط جو مشکل کام ہے وہ انسان کر سکتا ہے اس ایج میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے، تو نوجوان جو جوانی کی ایج ہے، اس میں جو نا یہ بہت امپورٹنٹ انسان کی کسی بھی کامیابی کے لیے. کیونکہ اب یہ جوانی کا کی عمر جو اگر گزر جائے تو پھر وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو جو انسان کے علم کی جو بیس بنی ہوتی ہے، چاہے علم ہو چاہے پیسہ ہو، وہ اس کے بعد تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی مقصد میں انسان نے کامیاب ہونا ہو تو اس میں جو جوانی کی ایج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کو یوز کرنا چاہیے بھرپور طریقے میں سے. اور اس کو یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ہم جو ہمارا اصل جو زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے یہ یوز ہو. جیسے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سمجھائیں گے کہ جوانی کی ایج کو کیسے یہ ان نوجوانوں نے یوز کیا، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو نبی پاک کی آپ اگزامپل میں دے رہا تھا آپ کو کہ وہ ان کی جو 40 کی ایج میں ان کو نبوت ملی. اس کے بعد جو نبی پاک کے جو ساتھی تھے وہ بھی زیادہ تر جو نوجوانی تھے، جیسے حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے. جب انہوں نے سٹارٹ کیا، جب اسلام کا جو سٹارٹ ہوا ہے تو یہ سب یہ نوجوان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا جتنے بھی آپ زیادہ صحابہ دیکھیں گے تو وہ نوجوان تھے جو آئے ہیں. پھر وہ یہ اس مقصد کو لے کے چلے ہیں. انہوں نے پھر جو زمین کے اندر جو آپ دیکھ لیں آپ کتنا ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے. جو اسلام کا جو پیغام اب دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے. تو یہ نبی پاک کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، یہ ان کی بہت محنت تھی اس کے اندر. وہ بہت یعنی کہ وہ جوان تھے. وہ زیادہ تر جو صحابہ تھے وہ جوان تھے، اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصحاب کہف کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جوانی کی جو ایج ہوتی ہے نا، یہ ہے بھرپور جو استعمال کرنے کی. اس کو انسان کو دنیا کی جو کھیل تماشے میں نہیں ضائع کرنا چاہیے. تو یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی. اور اس کے بعد یہ آگے ایک دعا ہے، ان کی دعا ذکر ہو رہی ہے. دعا یہ بہت شاندار دعا ہے. یہ دعا ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے. بہت چھوٹی سی دعا ہے. یہ کسی بھی کام کو کرنا ہو آپ نے، یہ اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو بھی اپنے مقصد حاصل کرنا ہے نا، یہ اس کی دعا بہت اچھی ہے. یہ قرآن کی دعا ہے. یہ صحابہ کہف نے یہ دعا مانگی جب وہ غار میں انٹر ہوئے ہیں، یا جب انہوں نے ارادہ کیا جو بھی جیسے ان کا یہ سفر سٹارٹ ہوا غار کی طرف، اس پناہ کی طرف جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی، تو انہوں نے پھر وہاں پہ یہ دعا مانگی ہے. یہ بہت زبردست عظیم الشان دعا ہے. ایک لائن کے اندر دعا ہے. اور میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو دعا کو ضرور یاد کریں، اور اپنی زندگی میں جو اپنی دعائیں مانگتے ہیں جو دن رات میں، اس میں اس کو شامل کریں. آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایک یہ صحابہ کہف تھے جو نوجوان تھے، انہوں نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی. اس کا ترجمہ ہم نے آپ نے سن لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. رحمت جو ہے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. انسان کی جو زندگی چلتی ہے اس میں اللہ کی رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے. باقی اللہ کی رحمت جو بھی ایک ذرہ ہے، جو بھی زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں. اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی یہ نظام چل نہیں سکتا.
رحمت کا جو ورڈ ہے یہ رحم سے نکلا ہے. رحم جو ماں کی جو پیٹ ہوتا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رحم بولتے ہیں. اس لیے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ دی کہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو جوڑنا چاہیے. اور یہ رحم سے نکلا ورڈ کہ جو اللہ کی مہربانی ہے اس میں اللہ کی مہربانی شامل ہے. کائنات کی ہر چیز کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وہ خاص رحمت مانگ رہے ہیں. ایک تو رحمت ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک اس کے علاوہ اللہ سے وہ خاص رحمت اپنی طرف سے مانگ رہے ہیں کہ جو بالکل ان کو سپورٹ کرے اس بہت مشکل وقت میں. یہ اس کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ رحمت ہے اور ایک پھر خاص رحمت وہ بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت کہ آپ کہہ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد جو کہ انتہائی انسان جب مشکل وقت میں ہو تو تب جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یا وہ جو مہربانی کا پہلو ہے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو اسپیشل آج کل جو ہم دنیا جو اس وقت جو مشکل میں ہے، بہت بڑی مشکل میں ہے، ان حالات کے اندر آپ کو یہ دعا ہم سب کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ کی خاص رحمت کی دعا مانگیں اللہ سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ہمیں اس بہت بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نجات دے پوری دنیا کو. تو یہ دعا انہوں نے مانگی ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما کہ جو وہ کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ اپنے ایمان کو بچانا، جو کہ وہ بادشاہ سے وہ جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس سے وہ جو انہوں نے دعا مانگی ہے کہ اس کے خلاف جو ہمیں خاص رحمت عطا فرما. تو یہاں پہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما. تو اس لیے آسانی مانگنا اپنے کاموں میں یہ بھی سنت ہے، سابقات کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے کہ انسان کو مشکل سے بچنا چاہیے اور زندگی میں جو آسانی جہاں سے ملے وہ ہمیں جو لینی چاہیے لازمی. آسان زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی آسانی دینی چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ لوگوں کو آسانیاں دیں. تو یہ دعا ایک بھرپور دعا ہے، اسے ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اور آیت نمبر جو 11 ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے کانوں پر کچھ سالوں کے لیے کچھ جو سال تھے وہ ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. اب کچھ لوگ اس سے نیند مراد لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کانوں سے پردہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر کے اور انہیں پوری جو توجہ دی ہے وہ انقلاب کے اوپر دی ہے، جو انقلاب وہ لے کے آنا چاہتے تھے دنیا کے اندر. جو وہ بادشاہ تھا اس کے جو دین کے خلاف، اور جو اس کا جو دین تھا وہ اللہ کے خلاف تھا، وہ اللہ کے خلاف شرک تھا. اللہ کے یعنی کہ اللہ کے نظام کے خلاف ایک نظام تھا جو وہ بادشاہ نے بنایا تھا، تو اس کے خلاف وہ ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کانوں میں پردوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے کوئی باہر کی خبروں سے بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. تو یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم یہ جو نیوز ہمیں فیک نیوز ہے یا اس طرح کی نیوز میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں بلا وجہ، اس سے الگ کر کے ہمیں بالکل جو تعمیری کام ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ جو اصل جو تبدیلی ہے وہ ہمارے کام کرنے سے آئے گی، نہ کہ ہمیں جو خبروں کے سننے سے ہمیں بالکل زیادہ پریشانی آتی ہے. تو یہ جو سابقات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، مطلب کہ وہ باہر کی خبریں تھیں ان تک نہیں پہنچ رہی تھی یا انہوں نے وہ اس سے بالکل بے خبر ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے رہے ادھر غار کے اندر. تو سونے کا کام تھا یا جو بھی انہوں نے وہ کیا وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ان کے کانوں کے اوپر پردہ تھا، یہ پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ باہر کی خبریں ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. وہ ایسے علاقے میں تھے سٹی سے بہت دور، تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا خبروں سے محفوظ، اور ایک عظیم الشان کام کے لیے وہ وہاں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. آگے ہم پڑھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مدد کی. صرف ایک کام کے لیے وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، ایک جو نظام تھا اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، کیسے اللہ کا جو نظام تھا وہ ان کے لیے انہوں نے سپورٹو ہوا، کیسے اللہ کے نظام نے ان کو سپورٹ کیا. تو امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ یہ صورت میں جو کہ بہت انقلابی صورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جیسے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی دے اور یہ بڑی مصیبت سے ہم سب کو بچائے. صدق اللہ العظیم.